السلام علیکم پیارے ناظرین بھائیوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت مالک بن دینار کے بارے میں کچھ پہلو پر بیان پہلے بتا چکے ہیں اور کچھ پہلو پر بیان آج بتائیں گے، جیسے گناہوں کا اثر، نمبر 2 خوف خدا، نمبر 3 خود شناسی، نمبر 4 اقوال جاری، نمبر 5 صبر کا پھل۔ ان پہلو پر بیان فرمائیں گے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 گناہوں کا اثر۔ ایک بار مالک بن دینار آپ کسی مریض کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ چونکہ قریب المرگ تھا، اس لیے آپ نے اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین فرمائی، لیکن وہ کلمہ پڑھنے کے بجائے وہ بار بار 10 اور 11 کہتا رہا۔ پھر جب آپ نے زیادہ اصرار کیا تو اس نے کہا کہ میرے سامنے آگ کا ایک پہاڑ ہے، جب میں کلمہ کا قصد کرتا ہوں تو وہ آگ میری جانب جھپٹتی ہے۔ آپ نے جب لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ سود خور بھی تھا اور کم تولنے والا بھی۔ ایک بار بصرہ میں کسی جگہ آگ لگ گئی۔ آپ جب اپنا عصا اور جوتے لے کر چھت پر چڑھے تو لوگوں کو ایسی مصیبت میں دیکھا، کچھ تو آگ میں جل رہے ہیں اور کچھ کود کر نکلنے کی کوشش میں ہیں، کچھ اپنا سامان نکالنے کے چکر میں ہیں۔ یہ دیکھ کر فرمایا کہ ہلکے پھلکے لوگ تو نجات پا گئے اور بھاری بھرکم لوگ ہلاک ہو گئے۔ قیامت کے دن بھی یہی منظر ہوگا۔ نمبر 2 خوف خدا۔ ایک بار مالک بن دینار جعفر بن سلیمان آپ کے ہمراہ سفر حج میں تھے۔ جس وقت آپ نے لبیک اللہم لبیک پڑھنا شروع کیا تو آپ کے اوپر گسی بے ہوشی طاری ہو گئی۔ ہوش آنے کے بعد جعفر بن سلیمان نے گسی کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ میں اس خوف میں بے ہوش ہو گیا تھا کہ آواز نہ آ جائے۔ جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین قرأت کرتے تو مضطرب پریشان ہو کر رونے لگتے اور فرماتے کہ اگر یہ آیت قرآن کی نہ ہوتی تو میں کبھی نہ پڑھتا، کیونکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، حالانکہ ہم نفس کے ایسی پجاری ہیں کہ خدا کو چھوڑ کر دوسروں سے عنایت کے طالب ہوتے ہیں۔ آپ رات کے قطعی آرام نہیں کرتے۔ ایک دن آپ کی صاحبزادی نے کہا کہ اگر آپ تھوڑی دیر آرام فرما لیا کریں تو بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے بیٹی، ایک طرف تو میں قہر الہی سے ڈرتا ہوں اور دوسری جانب یہ اندیشہ رہتا ہے کہ دولت سعادت کہیں مجھ سے سوتا دیکھ کر واپس نہ ہو جائے۔ لوگوں نے جب اس جملہ کا مفہوم پوچھا تو فرمایا کہ میں نعمت اللہ تعالیٰ کی کھاتا ہوں اور اطاعت شیطان کی کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ اگر مسجد کے دروازے پر کوئی یہ صدا لگائے کہ سب لوگوں میں بدتر کون ہے تو اس سے مجھ سے بدتر کوئی نہیں ملے گا۔ حضرت عبداللہ نے یہ سن کر فرمایا کہ مالک بن دینار کی عظمت کا اندازہ ان کے صرف اسی قول سے لگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 خود شناسی۔ ایک بار کسی عورت نے آپ کو ریاکار کے نام سے آواز دی تو آپ نے فرمایا کہ 20 سال سے کسی نے میرا اصلی نام لے کر نہیں پکارا تھا، لیکن شاباش، تو نے اچھی طرح پہچان لیا کہ میں کون ہوں۔ پھر فرمایا کہ جب میں نے مخلوق کو اچھی طرح پہچان لیا تو مجھ کو اس کی قطعی خواہش نہیں رہی کہ مجھے کوئی نیک یا بد کہے، اس لیے میں نے ہر اچھا یا برا کہنے والے کو مبالغہ کرنے والا پایا۔
لہٰذا لوگ خواب میں مجھے نیک کہیں یا بد، میں روز محشر ان سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ نمبر 4، اقوال جاری۔ ایک بار آپ نے فرمایا کہ جس سے قیامت کے دن کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا اس کی صحبت سے کیا فائدہ، کیونکہ اہل دنیا تو فالودہ کی طرح ہے جو ظاہر میں خوش رنگ اور باطن میں بدمزہ ہوتا ہے۔ اس دنیا سے اس لیے اجتناب بہتر ہے کہ ان سے علماء کو بھی اپنا لابہ بنا لیا ہے۔ فرمایا کہ جو لعب یا باتیں زیادہ کرتا ہے اور عبادت کم، اس کو علم قلیل انداز اور عمر رائگاں ہے، کیونکہ میرے نزدیک لا سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ فولادی عصا لے کر زمین پر چلو اور ہر جدید اور عبرت انگیز شے کی جستجو کرو، اس وقت تک ہماری حکمت با نعمت کا مشاہدہ کرتے رہو جب تک جوتے گھس نہ جائیں اور عصا ٹوٹ نہ جائے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب وقت فکر سے کام لینا چاہیے، جیسے کہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ دین ایک روشن دلیل ہے اور اس میں نرمی و آہستگی کے ساتھ مشغول رہو، اور توریت میں ہے کہ ہم نے تمہیں اپنا مستحق بنایا لیکن تم نہ بن سکے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے آسمانی صحائف میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تو ایسی نعمت عطا فرمائی ہیں جو جبریل اور میکائیل کو بھی عطا نہ ہوئی۔ اول نعمت یہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، دوسری نعمت یہ ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ فرمایا کہ توریت میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول میں نے پڑھا ہے کہ اے صدیقین، میرے ذکر سے دنیا میں آرام کے ساتھ زندگی گزارو، کیونکہ میرا ذکر بہت بڑی نعمت ہے اور آخرت میں اس سے اجر عظیم حاصل ہوگا۔ فرمایا کہ بعض آسمانی کتابوں میں ہے کہ جو دنیا کو محبوب تصور کرتا ہے، میرا ادنا برتاؤ اس کے ساتھ یہ ہے کہ میں ذکر و مناجات کی لذات سے اس کو خالی کر دیتا ہوں۔ جو شخص خواہش وسعت دنیا کی طرف دوڑتا ہے، شیطان اس کو فریب دینے کی اس لیے فکر نہیں کرتا کہ وہ خود ہی گمراہ ہے۔ منقول ہے کہ کسی نے دام مرگ آپ سے وصیت کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو فرمایا کہ تقدیر الہی پر راضی رہے تاکہ تجھ کو عذاب حشر سے نجات مل سکے۔ پھر کسی شخص نے اس کے انتقال کے بعد خواب میں جب اس کا حال دریافت کیا تو اس نے کہا کہ گو میں بہت ہی بڑا گناہگار ہوں، لیکن صرف اسی حسین خیال کی وجہ سے میری نجات ہو گئی جو مجھے اللہ تعالیٰ کی بدنوازی پر تھا۔ نمبر 5، صبر کا پھل۔ کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو اور حضرت محمد واسع کو وصیت کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ اس بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ دیکھو مالک بن دینار جنت میں پہلے پہنچتے ہیں یا محمد واسع۔ چنانچہ یہ دیکھ کر مالک بن دینار کو پہلے داخل وصیت کیا گیا۔ بزرگ نے پوچھا کہ محمد واسع تو مالک بن دینار سے زیادہ عامل و کامل تھے۔ ملائکہ نے جواب دیا کہ یہ تم صحیح کہتے ہو، لیکن محمد واسع کے پاس پہننے کے لیے 2 لباس تھے اور مالک کے پاس صرف ایک، لہذا صبر و ضبط کی نسبت مالک کی طرف زیادہ ہے، اس لیے پہلے انہیں جنت میں بھیجا گیا۔ پیارے دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک و شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک ہمارے اسلامک آل انڈیا نیٹ ورک چینل کو دیکھتے رہیں۔